الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین برادران اسلام، آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی رحمت کے تصدق سے، اس کی توفیق سے ہم حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان گھڑیوں میں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو برادران اسلام، ہماری آج کی گفتگو قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن حکیم، قرآن مجید اور صاحب قرآن کی جو عظمتیں ہیں اس حوالہ سے انشاءاللہ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، نور قرآن اور نور ایمان سے ہمارے دل و دماغ کو معطر، منور اور مزین فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ قرآن مقدس کا ساتھ اور اس کی معیت عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ قرآن پاک کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آج کل کی ہماری حالت کے حوالہ سے کسی نے بڑی خوبصورت وہ ایک ہماری حالت کی عکاسی کی تھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، ان کو عزتیں اسی قرآن کریم کے حوالہ سے اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور ہمیں یہ جو ذلت و خواری اور شرمساری اور پشیمانی کا یہ جو وقت گزارنا پڑ رہا ہے، اس کی فقط وجہ قرآن کریم سے ہماری دوری ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام، اللہ سے دعا کیجئے کہ مالک ہمیں کبھی بھی قرآن پاک سے دور نہ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں قرآن پاک کے معیت میں، قرآن پاک کی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ قرآن پاک اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان رکھا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کے دو حصے ہوں گے۔ ایک آپ جو احباب محبت والے تشریف فرما ہیں، آغاز میں، ابتدا میں قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کے حوالہ سے، اور آخرت میں، آخر کی حصہ میں انشاءاللہ قرآن کریم کی عظمت کے حوالہ سے۔ تو برادران اسلام، یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل فرمایا۔
اور قرآن جس جگہ بھی کسی چیز کے ساتھ منسوب ہوتا ہے وہ اس کو ممتاز اور بلند کر دیتا ہے۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال اور سادہ سی اور سمجھ میں آنے والی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن کی نسبت جس چیز سے ہو جائے وہ کیسے ممتاز ہوتی ہے۔ اور یہ بتانے کا مقصد فقط کوئی واقعہ سنانا نہیں ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی قرآن سے منسوب کر کے معزز فرما دے اور ہمیں دل میں ایک شوق اور تڑپ عطا کر دے کہ ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے، جس کو آپ کہتے ہیں شب قدر، وہ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، تو ان میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور قرآن کریم اس لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے کیا ہے بھائی؟ وہ بھی عام راتوں جیسی ایک رات ہے نا جی، وہ جس طرح کی دوسری راتیں ہوتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس رات کی برکت اور اس کی عظمت کی فقط وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن کے نزول کا آغاز فرمایا تھا۔ تو چونکہ اس رات کو قرآن کی نسبت ہو گئی تو وہ رات دوسری راتوں سے 1000 گنا افضل ہو گئی۔ تو ہمیں بزرگان دین یہی سمجھاتے ہیں کہ اگر رات کو قرآن سے نسبت ہو جائے تو قرآن 1000 راتوں سے معزز اور محترم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی انسان کو قرآن سے عظمت نسبت ہو جائے تو وہ قرآن بھی ہزاروں لوگوں میں ممتاز اور برتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، اور یہ میں عرض کروں گا کہ اس کی نسبت کے حوالہ سے صرف حافظ قرآن جو ہے اس کی ایک بڑی اہم فضیلت ہے۔ حافظ قرآن وہ سلام ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب آدمی ہوتا ہے، اور وہ بھی اور اس کے والدین بھی۔ لیکن اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو بات سمجھائی اور ہمیں جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے، دیکھیں 3 قرآن پڑھے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، قیامت والے دن اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ بھی تاج رکھ دے۔ سمجھ آگی نا؟ وہ حافظ قرآن ہو یا نہ ہو، اس نے پڑھ کے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور پھر عمل کرنے کے بعد لوگوں کو بھی دعوت فکر دی، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس شخص کے سر پہ، اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھ دے گا۔ تو یہ عزتوں کا تاج ہوگا، یہ کرامت کا تاج ہوگا۔ تو برادران اسلام، قرآن پاک اگر رات میں نازل ہوا تو وہ رات اتنی ممتاز ہے، تو جس سینے پہ نازل ہوا وہ سینہ کتنا برکتوں والا ہے۔ جس دل پہ نازل ہوا، نزل علی قلبک، فرمایا محبوب اس کو ہم نے آپ کے دل پہ نازل فرمایا ہے، تو وہ دل کتنا کائنات کے دلوں سے ممتاز اور محترم دل ہوگا۔ تو برادران اسلام یہ یاد رکھیں، قرآن پاک کے ایک میں دوسرے جو لوگ ہیں بعد میں آئیں گے ان کے نصیب کی یہ بات نہیں ہے، بات ہم کئی بار پہلے بھی کر چکے، اس کی یاد دہانی کے طور پہ آپ احباب سے جو تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اس کی یہ شان کریمی ہے، اس کی یہ بندہ نوازی ہے، اس کی یہ کرم نوازی ہے کہ وہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس چیز کو پہلے پیدا کرتا ہے، اور جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو بعد میں پیدا کرتا ہے۔ سمجھ آئی نا جی؟ ہمیں زمین کی ضرورت تھی، اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے زمین کو پیدا فرمایا۔ ہمیں آکسیجن کی ضرورت تھی، اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے آکسیجن کو پیدا فرمایا۔ ہمیں ہر اس چیز کی جس سے ہم زندگی گزار سکیں اس کی ضرورت تھی، اللہ نے ہمارے لیے ہر وہ چیز ہمارے آنے سے پہلے پیدا فرمائی۔ تو اسی لیے برادران اسلام، انسان کی تخلیق سے پہلے اس کو ہدایت کی ضرورت تھی۔ جب اس نے آنا تھا تو ہدایت کی بھی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام بھی فرمایا۔ تو وہ سب سے پہلا انسان تو آدم علیہ السلام ہے نا، سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلا انسان تو آدم علیہ السلام ہے۔ تو برادران اسلام، آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اللہ پاک نے پہلے سے
ایک ترتیب دیا اور آدم علیہ السلام کو بھی ہدایت ملی اسی ہادی کے صدقے سے ملی جس کے صدقے قیامت تک لوگوں کو ہدایت ملے گی، اور وہ ہادی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو برادران اسلام، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کائنات میں تشریف لے کے آئے، تو کائنات میں تشریف لے کے آئے تو سب سے پہلے جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا نا ہدایت کے لیے، وہ ذات آپ کے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس حوالہ سے میں قرآن پاک کی ایک حدیث پاک پہلے میں آپ کو پیش کروں گا، جس میں سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، مخلوق میں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے، بھئی سنیوں تم نے تو کہنا ہی تھا نا، تم کہہ کے فارغ ہو گئے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، تم اپنے پاس سے جو من میں آتا ہے کہہ دیتے ہو۔ تو ہم آپس میں بیٹھ کے اس بات کو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یہودیوں سے، ان سے فرمایا کہ سنو کہ کل ان کان للرحمن ولد، تم کہہ دو کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اس کے کوئی بچے ہیں یا اس کی اولاد ہے، تمہیں میں اپنا تعارف کرواؤں کہ میں کون ہوں؟ اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، تو میرے پاک نبی نے یہ نہیں جواب دیا کہ نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جواب کا آغاز کہاں سے؟ فرمایا محبوب ان سے آپ ارشاد فرمائیے ان کان للرحمن ولد، اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا نا تو انا اول العابدین، سب سے کائنات کا پہلا عبادت گزار تو میں ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا، مجھ سے پہلے تو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین و آسمان اور جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ ذرا سمجھیے گا، ذرا توجہ دیجیے گا، ذرا غور کیجیے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتائیے کہ قرآن پاک اللہ تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہے، تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تو یہ سمجھو کہ آسمانوں میں، زمینوں میں، پوری کائنات پتہ نہیں کتنی وسیع ہے اللہ کی کائنات، ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کیا ہے؟ عابد ہے۔ زمین بھی عابد ہے، زمین کا ذرہ ذرہ بھی عبادت گزار ہے، سورج چاند ستارے بھی اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ لیکن سنو، یہ ابھی کچھ بھی نہیں تھا جب سے محمد اللہ کا عابد ہے۔ فرمایا کہ کل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا میں تو سب سے پہلا ہوں، زمینوں سے پہلے، آسمانوں سے پہلے، کائنات کے ذرے ذرے سے پہلے، پوری اللہ کی مخلوقات کی عبادت گزار بننے سے پہلے، سب سے پہلا پوری کائنات میں جو اللہ کا عبادت کرنے والا ہے وہ تو میں ہوں، میرے سامنے سب کچھ بنا، میں نے تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں دیکھا، تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ سمجھ آئی نا جی بات میری؟ آپ شاید ابھی تک سمجھے نہیں۔ فرمایا کہ ساری کائنات اللہ کی عبادت گزار ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پتہ نہیں یہ کتنے پرانے۔ آدم علیہ السلام تو بہت بعد میں ہے، زمین بہت پہلے کی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ زمین بہت پہلے کی ہے۔ فرمایا یہ زمین بھی عبادت گزار ہے اللہ کی، اس کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن میرے رب نے فرمایا محبوب اعلان کر دو کائنات والوں کو پتہ چلے کہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، میرا محبوب میری عبادت کر رہا تھا۔ یہ انا اول العابدین، سب سے پہلا پوری کائنات میں اللہ کی عبادت کرنے والا میں محمد مصطفیٰ، یہ سرکار نے اعلان فرمایا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اس لیے برادران اسلام، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کسی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بننا تھا، تو جس کے ذریعے سے ہدایت ملنی ہے اس کا پہلے موجود ہونا ضروری تھا، اس کا پہلے موجود ہونا کیا تھا؟ ضروری۔ اور ایک اور آیا کریم ہے، بڑی معروف آیا کریم ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اور قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، اسلم، وہ اللہ کے لیے مسلمان ہے، وہ اللہ کے لیے سر جھکائے ہوئے ہے،
ہر چیز مسلمان ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اللہ کے لیے اسلام اس نے سر جھکایا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب اعلان فرمائیے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین و بذالک امرت، یہ آگے آگے چلتے، انا اول المسلمین۔ سرکار نے فرمایا یہ ساری کائنات مسلمین میں سے ہے، زمین آسمان اور اس کے درمیان فرشتے، سورج چاند ستارے، سب اللہ کے لیے، درخت حجر شجر سر جھکائے ہوئے ہیں، یہ سب بعد کے مسلمان ہیں، تمہارا محمد پہلے کا مسلمان۔ بات سمجھ آگئی نا جی بات کی؟ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کو ضعیف کہہ کے ٹھکرا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تم کیسے کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات سے پہلے ہے؟ یہ میرا رب فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے۔ آپ خوش ہوں، ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ ہے جس کے اس عقیدے پر قرآن سایہ فگن ہے، قرآن کی آیات سایہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے سروں پر قرآن سایہ کر رہا ہے، اور ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہمارا سینہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے چوڑا ہے کہ ہم جو عقیدہ لے کے چل رہے ہیں یہ عقیدہ ہمیں قرآن لے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ قرآن نے ہماری انگلی پکڑی ہوئی ہے اور ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، اور ہم قرآن کی روشنی میں اعلان کر رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، جس نے ہدایت دینی تھی اللہ نے اس کو پہلے پیدا فرما دیا تھا، ابھی زمین نہیں تھی، آسمان نہیں